دیکھیے ہمارا جموں اینڈ کشمیر یہ 3 خطوں میں بٹا ہوا تھا، جموں کشمیر اینڈ لداخ، اور ہماری جو ایک اپنی ایک پولیٹیکل، ایک ہماری اکنامیکل ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا ہمارے اس خطے کا. اور یہ چیزیں جو ہیں اس وقت جو ہمارے ایک بڑے فیمس آدمی تھے سوامی اہنگر جی، جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا تھا آرٹیکل 370، اس کو بہت بڑا دھکا لگا 5 اگست کو 2019 کو، جب اسے پارلیمنٹ نے اس کو اٹھا دیا اور یہاں کے لوگ بہت ہی اس سے ناراض ہوئے. کچھ خطے کے لوگ خوش ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی پچھتایا کہ صاحب ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہماری جموں کشمیر اس ریاست کو، کہ یہ ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی. ایک تو جموں کشمیر اور دوسرا حصہ لداخ ہو گیا، اور یو ٹی رہ گئی. ایک ریاست کا درجہ بہت اوپر ہوتا ہے، لیکن یو ٹی جو نیچے آ گئی اس میں ان کے پولیٹیکل پاورز بھی ختم ہو گئے. جو اسمبلی بھی بنی بعد میں، اس کے پاورز بھی، اور لیفٹنٹ گورنر کے پاور، اس میں ڈویژن ہوا. تو میں آپ سے بتاؤں کہ بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا. ایز اے مائنارٹی سکھ میں آپ سے بتاؤں کہ تب اس سے پہلے جب آرٹیکل 370 تھا تو یہاں جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشن لاگو تھا، اور اس جموں اینڈ کشمیر کانسٹیٹیوشن میں جو زبانیں تھیں، بہت سی 3-4 زبانیں جو فیمس تھیں، اس میں پنجابی زبان بھی ایک ریکوگنائز زبان تھی. لیکن جب یہ آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہماری پنجابی زبان کو بھی اس میں مطلب باہر نکال دیا گیا. تو نیچرلی ایک وہ خطہ جو پنجابی زبان کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ بھی بہت ناراض ہوا. تو اس طرح سے جو ہماری یہاں جموں کشمیر کے لوگوں کی اکنامیکل اور ہماری سوشل اور ہماری جو پولیٹیکل جو ایک وٹ یو کال ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہوا. تو نیچرلی یہاں کے لوگ کافی ناراض ہوئے. اب سرکار جو ہے اس کو کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، اسٹیٹ کو دوبارہ ریسٹور کریں گے، لیکن کرتے کرتے آج 6 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، لیکن وہ چیز ابھی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملی ہے. اسمبلی جو ملی بھی، وہ اسمبلی ایک ایسی اسمبلی ہے جس کے پاس کوئی پاور لگتا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹرز، دوسرے منسٹرز، یہ اب گھوم رہے ہیں دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کر، پینٹ کی جیب میں ڈال کر. ان کے ہاتھ میں کوئی قلم نہیں ہے کہ سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے کوئی وہ راحت دے سکیں جموں کشمیر کے لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاورز بڑے لیمیٹڈ ہیں. اس لہٰذا یہ اسٹیٹ جو ہے امیجیٹلی اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. کیس ابھی سپریم کورٹ میں ہے، اور پتہ نہیں شاید 8 اگست کو اس کی ہیئرنگ بھی ہونے والی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے اسے ریسٹور جو ہے وہ آرٹیکل 370 میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی، کیونکہ اب آرٹیکل 370 پارلیمنٹ نے کیا ہے، بٹ ایک چیز ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے اسے ریسٹور کیا جائے، تاکہ ہم لوگ اپنی اسمبلی میں کچھ اپنی باتیں رکھ سکیں، کچھ بڑے میجر ایشوز کو ریزالو کر سکیں. ادروائز ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. نہیں دیکھیے، مطلب یہاں پہ ہمارے ریسورسز کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جیسے پانی، بجلی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یا جاب کا کریشن تھا، اس میں تو سینٹر کا کوئی ایسا رول نہیں تھا. وہ یہ لوگ یہاں پر خود کریٹ کر سکتے تھے. لیکن اب پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے ہیڈڈ بائی نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ، ان کو ایک بہت بڑا بہانہ مل چکا ہے، کیونکہ کرنے کی منشا نہیں ہے. اور کرنے کی منشا ہوتی تو وہ کام کرتے، سینٹر کے سامنے کچھ ایشوز رکھتے تو ہم بھی دیکھتے، عوام بھی دیکھتی. بٹ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اب تو ایک ہی بہانہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ سارا کچھ لیفٹنٹ گورنر کے ہاتھ میں. تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. دے وانٹیڈ ٹو انجوائے دا پاور. اگر انہیں پبلک کا دھیان ہوتا دین دے وڈ ہیو ڈیفینیٹلی کم ود سم پروگرامس. اور انہوں نے ووٹ جو لیے ہیں جتنے بھی، وہ سب جھوٹ، اور ان کا ایک میں سے کہوں گا ایک بہت بڑا فراڈ تھا کہ صاحب ہم مفت گیس دیں گے، ہم اتنی نوکریاں کریں گے، ہم آپ پتہ نہیں بہت سی ایسی باتیں اب ہمیں بھول بھی گئی ہیں. پر یہ ہے کہ وہ سب چیزیں لوگوں کو الیکشن ووٹ لینے کے لیے انہوں نے کیا تھا. پر ایسا کوئی نہیں ہے کہ عوام کے تئیں کچھ ان کا جو پریم ہے وہ ویسا کچھ
دکھ نہیں رہا ہے اس میں.